تاہم آج ہمارے درمیان بطور مہمان خصوصی جو عظیم شخصیت جلوہ افروز ہے، آپ حضرات جانتے ہیں کہ ادب ہو یا شعر، فلسفہ ہو یا علم کلام، تفسیر ہو یا شرح حدیث، الحمدللہ تعالی ہر فن میں اللہ نے انہیں جو ملکہ عطا فرمایا ہے، اس مختصر وقت میں اگر آپ حضرات نے ذوق و شوق کا مظاہرہ کیا اور آپ سننے پہ آمادہ ہوئے اور آپ نے یہ اظہار کیا کہ آپ سن رہے ہیں اور جاگ کر سن رہے ہیں اور بیدار ہو کر سن رہے ہیں اور ذوق اور شوق کے ساتھ سن رہے ہیں، تو پھر انشاءاللہ العزیز اس خطاب میں آپ کو یہ مختلف گوشے جو میں نے بیان کیے ہیں ان کی جھلک نمایاں نظر آئے گی۔ الحمدللہ اللہ نے آپ کو یہ ملکہ عطا فرمایا ہے کہ جس طرح امام اہل سنت نے اپنے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے جما دیے ہیں۔ آپ جس فن پہ بھی گفتگو کریں آپ کو اس کا پورا حق حاصل ہے، اور اللہ رب العزت نے آپ کو وہ فن وافر مقدار میں اس میں مہارت جو ہے عطا فرمائی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ میں یہ کہتا رہوں، میں فقط آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کروں گا کہ آپ ان تشنگان کو، آپ ان مشتاقان کو اور آپ ان طالبان دید کو، یہ طالبان کے ساتھ ایک لفظ اور لگانا پڑتا ہے کہیں افغانستان والے طالبان نہ سمجھ لیے جائیں، تو ان کو آپ سیراب فرمائیں۔ آپ حضرات ذوق اور شوق کے ساتھ بلند آواز سے نعرہ تکبیر و رسالت بلند فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید ولد آدم وخاتم الانبیاء وعلی آلہ المجتبیٰ وعلی کمل اتباعہ من الصدیقین والصالحین والشہداء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سامعین محترم، مختصر وقت وچ اس آیت کریمہ نے تحت میں چند گلاں پیش کرساں۔ پنجابی میں اس واسطے بول رہا تاں جے سارے لوگ پنجابی سمجھن، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ نی رسیاں مضبوطی نال پکڑو تے آپس وچ تفریق اور اختلاف نہ پاؤ۔ اے ایسی گل ہے، ایسا حکم ہے، ایسا پیغام ہے کہ بالخصوص مسلمانان عالم اس نے مخاطبن تے عالم انسانیت بالعموم اگر اس تے عمل کرے تو وہ بھی کامیاب ہوئے سی۔
کیونکہ جس قوم وچ اختلاف تفرقہ یہ چیز ہوئے گروپ بندی ہوئے وہ اپنے مقصداں حاصل نہیں کر سکنی۔ اختلاف مزاج نہ، زبان نہ، علاقہ نہ، ہواواں نہ، زبانہ نہ، رنگ و نسل نہ، یہ اللہ تعالیٰ نی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت نہ ظہور فرمایا تے ہر چیز وچ اختلاف رکھیا، یہ اس نے اپنی قدرت نہ ظہور ہے، جس طرح قرآن مجید وچ ارشاد فرمایا۔ لیکن ملت، مذہب اور دین واسطے اختلاف نی کوئی گنجائش نہیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جو قرآن مجید حکم دیتا، اس اتے اتفاق کرنا یہ ہر مسلمان نا فرض ہے، اور بلکہ فرض اولی ہے۔ کچھ لوگ اختلاف نہ شکار خود ہو کے پوری امت مسلمہ وہاں اس وادی تکیلن اور وہ خود نقصان اٹھانن اور نال امتہ بھی نقصان پہنچنا ہے، دینہ بھی پہنچنا ہے۔ مذہبی لوگ جڑے دائن محبت اور اخوت نے، اگر انہاں لوگاں وچ بھی ایسی صورت پیدا ہو ونجے، چاہے وہ کسی سلسلے نال تعلق رکھنے، کسی مکتبہ فکر نال تعلق رکھنے، تے اس وچ وہ خود بھی نقصان اٹھاسن اور امت مسلمہ میں۔ ایک ربائی یاد آئی، اسی نقطہ نظر اس وچ بیان کیتا گیا کہ زیں مذہبیان خود سرو تفرقہ جو، اے مذہبی لوگ، بعض مذہبی لوگ، سارے مذہبی لوگ نہیں، بعض مذہبی لوگ، مفاد پرست لوگ جڑے خود سری کرنن، تکبر کرنن، وڈیائی کرنن اور تفرقہ جوئی کرنن، امت مسلمہ وہاں مختلف گروپاں تقسیم کرنن اپنے مفاد حاصل کرنے واسطے، انہاں لوگاں کولوں آثار مروت و دل صاف مجو۔ مروت نے آثار، انسانیت نی علامات تے صاف دل نی امید نہ رکھ۔ اس نے دلیل دیتی گئی کہ گر عمر قلم بکار دین گردد صرف، زائل نہ شود سیاہی از باطن او، کہ اگر قلم نی ساری عمر قرآن حدیث اور اللہ نا دین لکھنے وچ گزر ونجے، کتنا پاک اور اچھا کام کر رہا قلم، لیکن اس پاکیزہ کم کرنے نے باوجود اس نہ اندر انجی کالے نہ کالا ہونا ہے۔ قلم کتنا کام اچھا کر رہا ہے، قرآن لکھ رہا ہے، حدیث لکھ رہا ہے، لیکن اس نہ اندر انجی کالے نہ کالا ہے۔ اسی طرح بعض مذہبی لوگ ایسے ہونن جڑے بظاہر دین نی خدمت کرنن، دین نہ اعلان کرنن، لیبل دین نہ لانن، لیکن انہوں نے دل جڑن اس قلم نی طرح سیاہ ہونن جڑی ساری عمر قرآن تے حدیث لکھنی لیکن اندر نکالیاں ختم نہیں ہونی۔ اس چیزاں مٹانے واسطے، ختم کرنے واسطے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سارے لوگ اللہ نی رسیاں مضبوطی نال پکڑو۔ او رسی کیڑی ہے؟ اللہ نا دین ہے، اللہ نی کتاب ہے، اللہ نے رسول نے حدیثاں آپ نا اسوہ حسن ہے، صوفیاء کرام، اہل بیت کرام، صحابہ کرام نی سیرت ہے، جس سے اے لوگ چلنے رہے، او اساں واسطے اسوہ حسن ہے اور سند نجات ہے۔ تسی غور کرسو کہ تمام صوفیاء سلف نال تعلق رکھنے والے جتنے سلسلے انہاں وچ سب تو پہلے انہاں جڑی تبلیغ کی تھی وہ مسلمانہ وہاں ایک پلیٹ فارم تے اکٹھا ہونے نے تلقین کی تھی۔ چھوٹے موٹے اختلاف ہونے انسان نے، کچھ مزاج نے تقاضے، کچھ انسان نے اپنی طبیعت نی گلان، ذہن نی گلان، خیالات
ضروری نہیں کہ سارے لوگ ہی متفق ہوں. ویکھو نا سارے لوگ اگر متفق ہونا انسان اگر ایڈا چنگا ہوئے آ تے اللہ رسول نہیں گل کیوں نہ من کے نہیں آ. میں گل کرنا کہ ایڈا چنگا کدے انسان ہوئے آ تے ایسی دنیا کروڑاں نہیں تعداد جڑے اللہ نے وجود نے قائل نہیں. او نعوذ باللہ آنن اللہ ہے ہی نہیں. حالانکہ اللہ انہاں پیدا کیتا ہے, اللہ نے رسول نے قائل نہیں. او انسان بھی تین نا انہاں تسی کہ آکسو انسان نہیں انسان ہو بھی, لیکن انہاں اللہ نال بھی اختلاف کیتا, انہاں رسول نال بھی اختلاف کیتا. تے کسی وڈے تو وڈی عظیم شخصیت نال اختلاف کرنے نال اس نا مقام گرنا نہیں. اگر یہ گل ہوئے تو نعوذ باللہ اللہ نال جنہ اختلاف کیتا تے اللہ نے الوہیت کوئی فرق آ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم النبیین ہونے اور افضل البشر اور افضل الانبیاء ہونے کوئی فرق آ گیا. اپنے انسان اپنی کوئی ذلت نہ سامان فراہم کیتا, آپ ہی دنیا اور عقبہ وچ خراب ہویا جس آپ نہ منیا. لیکن میں دس رہا کہ اختلاف کرنا کوئی ایسی گل نہیں, بڑی بڑی عظیم شخصیت اللہ اور رسول نال بھی اختلاف لوگاں کیتا. مکے والیاں تک کنو انہاں رسول اللہ نال اختلاف کیتا, چاچیاں کیتا, انہوں نے اور رشتہ داراں کیتا, انہوں نے موت بھی کفر تے ہوئی. تو یہ گل نہیں, لیکن ویکھو کہ اختلاف نہیں نوعیت کے وے. کیا میرا اختلاف موقف جڑا ہے مضبوط ہے یا نہیں, اس نے پیچھے دلیلہ مضبوط اور شریعت نہیں ہے یا نہیں. اگر عقلی اختلاف ہے تو عقلی دلیلہ مضبوط ہیں کہ نہیں, نقلی ہے تو نقلی دلیلہ جڑیاں مضبوط ہیں کہ نہیں. اختلاف کرنا کسی وڈے تو وڈے عالم نال شیخ نال یہ کوئی ممنوع نہیں یا گستاخی نہیں, لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ اختلاف جڑا ہوئے او حقیقت طلب ہی نہیں نیت نہ لوے, کہ حق جو ہی نہیں نیت نہ لوے کہ میں حق کا تلاش کرنا ہے, مقابلہ نہیں, مناظرہ نہیں. جس طرح بعض لوگ کرنے کہ اپنے علمی تفوق دسنے واسطے مناظرہ کرے کیتا یا ان کیتا, بعض ایسے موقع آویں کہ انسان مجبوراً کرنا پے ونے. لیکن اس چیز نے حساب نال اختلاف حضور فرمایا کہ اختلاف امتی رحمتن, کہ میری امت نہ اختلاف رحمت ہے. ہن یہ کیڑا اختلاف ہے رحمت ہے, تسی دسو کہ ہلے قرآن مجید جڑا میں آیت تلاوت کی تھی اس وچ فرمایا اللہ تعالیٰ کہ اختلاف نہ کرو, اللہ نے رسیاں مضبوطی نال پکڑو. تے حضور فرمانن کہ اختلاف امتی رحمتن, کہ میری امت نہ اختلاف کرنا آپس وچ اے باعث رحمت ہے. ادھروں اللہ فرما رہا ہے کہ اختلاف نہ کرو, تو حضور فرمانن بھئی وہ باعث رحمت اختلاف. یہ تطبیق کے وہ آیت اور حدیث نہیں. اس وچ علماء لکھیا کہ اس تو مراد ہے دینی مسائل وچ دلائل نہیں بنا تے اختلاف کرنا, جڑا حضور علیہ السلام فرمایا کہ دلائل دینیہ پیش نظر رکھ کے کسی نال اختلاف کرنا اے باعث رحمت ہے. جس طرح حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, حضرت امام شافعی, حضرت امام احمد بن حنبل اور حضرت امام مالک نے درمیان جڑا اساں نے ائمہ فقہ نے درمیان جڑا اختلاف ہے وہ باعث رحمت ہے. تو یہ نہیں کہ اسی آپس وچ سارے فقیہ بن ونجاں, سارے محقق بن ونجاں, سارے امام غزالی بن ونجاں تے آپس وچ چھوٹے چھوٹے مسئلیاں تے ہر بندہ جڑا فتویٰ دینا شروع کر دے. ہر بندے نہیں یہ حیثیت نہیں کہ وہ فتویٰ دے. مفتہ بے قول او آئیے, فتوے تے او آئی قول ہے جو اساں نے ائمہ کبار فتوے دے گئے, اور او رسول اللہ نے عہد نے زیادہ قریب ہے, او قریب او قرآن زیادہ سمجھنے والے, او احادیث نی صحت اور کمزوریاں زیادہ پرکھنے والے ہیں. اس واسطے انہاں جڑے فتوے دیتے انہاں تے عمل کرو, سوچو سمجھو. سارے مسلمانہ تساں وی ماں وی اور ہر طبقہ مشائخ نہ علماء نہ عوام الناس نہ سارے لوگاں چاہیے کہ آپس وچ محبت کرو, اخوت پیدا کرو, اور چھوٹے چھوٹے مسائل تے اختلاف کر کے تے دین وچ تفریق نہ پاؤ. جس طرح اور اگر فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ. پھر ایک اور جگہ فرمایا کہ اگر اختلاف پہ گیا کسی مسئلے کسی چیز اختلاف پہ گیا تو تسی اس معاملے اللہ اور اس نے رسول نے سامنے پیش کرو.
کہ شریعت مصطفیٰ اس نے کہ فیصلہ دینی ہے، آخری اور حتمی فیصلہ جڑا ہو سی وہ شریعت مصطفیٰ نہ ہو سی۔ کتنے میٹر ہیں؟ شریعت مصطفیٰ نہ فیصلہ ہے، اور شریعت مصطفیٰ نہ فیصلہ جڑا ہے وہ مننا پیسی ہر مسلمان ہاں، کیونکہ شریعت مصطفیٰ کسی نے میراث نہیں، اے اللہ اور رسول نہ او قانون ہے کہ جڑا تمام امت مسلمہ واسطے بالعموم بالخصوص اور بالعموم، کیونکہ امتیاں دو قسمن، امت دعوت اور امت اجابت۔ امت دعوت جنہ لوگاں آج تک اسلام نہ آندا وہ امت دعوت ہے، امت اجابت اسی خوش نصیب جنہ حضور علیہ السلام نے کلمہ پڑھیا۔ اے لوگ کسی نے میراث نہیں شریعت، اور تبدیلی بھی اسے ممکن نہیں، کسی حکمہ کوئی پیر کوئی شیخ کوئی وڈے تو وڈا علامہ اسے تبدیلی نہیں آن سکنا۔ میں ایک ربائی اس موقع تے آکھی یاد آ گئی کہ یہ ترکہ مصطفیٰ ہے ردی تو نہیں، یہ ترکہ مصطفیٰ ہے ردی تو نہیں، میراث ہے سب کی تیری جدی تو نہیں۔ یہ سب دین مصطفیٰ جڑا ہے یہ سب نہیں میراث ہے، یہ سب مسلمانہ واسطے ہے۔ یہ ترکہ مصطفیٰ ہے ردی تو نہیں، میراث ہے سب کی تیری جدی تو نہیں، اس میں نہ دکھا رد و بدل کے جوہر، اس میں نہ دکھا رد و بدل کے جوہر، اسلام تیرے باپ کی گدی تو نہیں۔ اسلام کسی نے باپ کی گدی نہیں، ذالک الدین القیم، اے اللہ اور اس نے رسول نہ دین ہے جڑا سارے واسطے سانجھ ہے، تمام جڑا اختلاف ہوئے فرمایا کہ میں نے سامنے پیش کرو، میں نے رسول نے سامنے پیش کرو، فیصلہ اساں دعا کرنا ہے، میں نے رسول جڑا فیصلہ کرسی وہ میرا ہی فیصلہ ہے، کیونکہ میں تے رسول وکھرے نہیں ہاں، وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، کہ میرا رسول جو گفتگو کرنا ہے وہ وہی نے تحت کرنا ہے، آپ نے کولو کچھ نہیں آنا ہے۔ سرکار دا او ہک بوہا ہے، سرکار دا او ہک بوہا، حق دی جتھے ہر ویلے ہوہا ہے، سرکار دا او ہک بوہا، حق دی جتھے ہر ویلے ہوہا، آپ دا ہر ایک لفظ زبانوں ان ہوا الا وحی یوحا، آپ تو اس مقام تے فائز ہوں کہ آپ نے زبان مبارک تو جو چیز نکل گئی او شریعت ہے او دین ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں میں یہ توفیق عطا فرماوے، تمام مشائخاں تمام علماء تمام مشائخ نال متوسل طبقیاں مریدیناں جڑے لوگ مشائخ نال محبت کرنے الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید ولد آدم وخاتم الانبیاء وعلی آلہ المجتبى وعلی کمل اتباعہ من الصدیقین والصالحین والشہداء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، صدق الله مولانا العظيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سامعین محترم، علماء حضرات، یہ محفل خالصتاً روحانی ہے اور ایک عظیم روحانی شخصیت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے اور آپ کی تعلیمات اور آپ کی تبلیغ کا جو انداز تھا، آپ نے جس نہج اور جس طریقے پر اپنی حیات طیبہ گزاری، جو درس دیا، خلق خدا کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کے روشن راستوں پر گامزن کیا، یہ اس ذات گرامی اور محترم امت کی یاد سے یہ محفل منسوب ہے۔ آپ لوگ صوفیاء سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ کے مقبولوں سے نسبت رکھنے والے ہیں۔ اس حوالے سے چند گزارشات عرض کروں گا۔ باتیں تو آپ نے سب سنی ہیں، لیکن بات کے متعلق صرف دو شعر، بات تو وہی ہوتی ہے لیکن انداز بیان اور انداز اظہار، اس کے صوتی تاثرات اور اس کی علمی جہتوں کی رخ بدل دیتا ہے۔ بات وہی ہوتی ہے، صرف انداز بیان بات بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں۔ صرف انداز بیان بات بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں۔ پرانی دنیا ہے، پرانی باتیں ہیں، نئی باتیں بھی کچھ عرصے بعد پرانی ہو جاتی ہیں، تو بات وہی ہے لیکن اس کا انداز بیان، انداز اظہار اپنا اپنا ہوتا ہے۔ بات کرنے کی ادا ہوتی ہے، بات کرنے کی ادا ہوتی ہے، نکھتے گل بھی صدا ہوتی ہے۔ بات کرنے کا ایک سلیقہ ہوتا ہے۔ آپ میری باتیں توجہ سے سن رہے ہیں نا؟ ذرا اتنی جنبش ہو کہ آپ سن رہے ہیں میری باتیں۔ تو بات کرنے کی ادا ہوتی ہے، بات کرنے کا ایک ڈھنگ ہوتا ہے۔ پھول بھی اپنی زبان میں گفتگو کرتا ہے، لیکن پھول کی زبان کیا ہے؟ خوشبو بکھیرنا۔ پھول اپنی زبان میں بات کرتا ہے اور پھول کی زبان ہے خوشبو۔ پھول تکلم فرماتا ہے لیکن خوشبو کے لہجے میں۔ تو اللہ نے جو تخلیق کائنات میں بھیجی، فرمائی، مخلوق کو بھیجا، مخلوق کو تخلیق فرمایا، ہر غیر موجود چیز کو وجود بخشا، تو اس نے ہر چیز میں اظہار کا انداز رکھا۔ اظہار صرف گفتگو کا نام نہیں ہے
کہ آپ زبان سے الفاظ نکالیں یا آواز نکالیں تو آپ دوسرے تک پیغام منتقل کر سکتے ہیں. نہیں، خالق نے اپنے مخلوق کو جس انداز میں پیدا کیا وہ اپنے انداز میں، چاہے وہ خاموش ہے لیکن خاموشی کی بھی ایک زبان ہوتی ہے. میں ذرا ایک انداز سے میں آؤں گا ادھر، لیکن میں یہ بات ذرا کرتا چلوں، لطف سے خالی نہیں ہے، کہ خاموشی کی بھی ایک زبان ہوتی ہے. خاموشی بھی بولتی ہے. برمحل خاموشی گفتگو ہے. برمحل خاموشی گفتگو کا درجہ رکھتی ہے اور بے محل گفتگو خاموشی کا درجہ رکھتی ہے. اگر ایک شخص کلام بے محل کرتا ہے تو اس نے گویا کلام کیا ہی نہیں، وہ خاموش ہی رہا. اور جو شخص برمحل خاموش رہتا ہے یہ دانائی کی دلیل ہے. سعدی نے کہا تھا کہ دو چیز تیرہ عقل است، دم فرو بستن بوقت گفتن و گفتن بوقت خاموشی. دو چیز جہالت کی دلیل ہیں، انسان کی ناواقفیت کی دلیل ہیں، انسان کے جہل کی دلیل ہے. کیا؟ کہ بولنے کے وقت خاموش ہو جانا اور خاموشی کے وقت بول پڑنا. یہ جہالت کی دلیلیں ہیں، انسان کی کم علمی کی دلیلیں ہیں. بولنا وقت پر سیکھیے، خاموش رہنا بھی وقت پر سیکھیے. خاموشی گفتگو ہوتی، میں یہ عرض کر رہا تھا. بہت دور جانے کی بات نہیں اور ہمیں دلیل دینے کی کوئی بات نہیں کہ ہم مناظر فطرت سے دلائل پیش کر سکتے ہیں. بہت سی جگہ مقامات سے دیکھیں، پہاڑ کھڑا ہے، درخت کھڑے ہیں، مناظر فطرت آپ کے سامنے خاموش ہیں، کچھ نہیں کہتے، لیکن آپ کو بہت کچھ سکھا رہے ہیں، بہت کچھ بول رہے ہیں. آپ ڈائریکٹ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں. یہ کائنات، اللہ کی کائنات جو ہے، یہ بنائی ہوئی تخلیق جو ہے، یہ کیا چیز ہے؟ ہر چیز بولتی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ خاموشی بھی گفتگو ہوتی ہے. بعض خاموشیاں اور پرمعنی علماء کی خاموشی، ارباب نظر کی خاموشی، ارباب علم کی خاموشی. جاہل کی خاموشی جہالت کا پردہ ہے اور عالم کی خاموشی اس کے علم کی ہیبت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ خاموشی، آپ کہیں گے کہ خاموشی کس طرح بولتی ہے. حضور کسی مسئلے پر، کسی معاملے پر، کسی بات پر آپ خاموش ہو جاتے ہیں، تکلم نہیں فرماتے، تو فقہا لکھتے ہیں کہ وہ چیز جائز ہے، مباح ہے. سرکار نے خاموشی اختیار فرمائی. ایک عمل آپ کے سامنے ہو رہا ہے، رسالت میں آپ خاموش ہو گئے تو امت کے لیے وہ کام جائز ہے. جی تو مطلب یہ ہے کہ وہ محلن آپ گویا گفتگو فرما رہے ہیں. تو یہ خاموشی نبی کی بظاہر خاموشی ہے، لیکن وہ اجازت ہے مخلوق کو، امت کو اس کام کرنے کی. آپ نے دیکھا کہ خاموشی اگر صاحب حیثیت اور صاحب مقام کی ہو تو وہ خاموشی بھی گفتگو ہوتی ہے، اور جو بے محل گفتگو ہو اس کا درجہ خاموشی کا ہے. گویا کہ اس نے کہا ہی کچھ نہیں، گویا اس نے کہا ہی کچھ نہیں. تو یہ مقام سمجھنا چاہیے کہ گفتگو اور خاموشی کیا چیز ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا، اب میں جن کی بات کر رہا ہوں وہ بھی گفتگو فرماتے تھے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ممبر پر تشریف لائے، ایک مرتبہ بیٹھے اور کہنے لگے کہ آج عبد الوہاب کی والدہ نے کدو پکائے. گھر کی بات ممبر پر بیان کر دی.
تو میں نے اس سے یہ کہا کہ آج آپ نے کیا پکایا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق آپ کدو پسند فرماتے تھے تو میں نے کدو پکائے ہیں۔ تو یہ حضرت شیخ عبد القادر نے ممبر پر 70-80 ہزار کے مجمع میں ممبر رسول پر بیٹھ کر یہ فکرہ بیان فرمایا، تو لوگوں میں وجد پیدا ہو گیا، کیفیت پیدا ہو گئی۔ لوگوں میں کیفیت ہوئی تو ان کے بڑے صاحبزادے حضرت عبد الوہاب بڑے صاحب علم تھے، وہ آپ سے پہلے بہت دیر تقریر فرماتے رہے، حدیث، قرآن اور تمام فقہ کے جو ضروری مسائل تھے، متعلقات معاشرے کے اور جو ضروری چیزیں ہیں، تو اپنے والد گرامی سے پہلے تقریر فرماتے رہے، تو لوگ سنتے رہے، علمی باتیں تھیں، مگر شیخ نے چند جملے کہے جس میں یہ جملہ بھی تھا، تو ایک کیفیت پیدا ہو گئی۔ تو لوگوں نے کہا بعد میں کہ سرکار یہ آپ کے صاحبزادے آپ سے پہلے 1 گھنٹہ تقریر فرماتے رہے اور اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات کی وضاحت فرمائی، آپ نے کوئی خاص بات تو نہیں فرمائی، یہ کدو والی بات کی؟ تو لوگوں میں حال پیدا ہو گیا، ایک وجد کیفیت پیدا ہو گئی اور لوگ عالم وجد و کیف میں آ گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو پتہ ہے آپ نے شیخ نے کیا فرمایا؟ شیخ نے فرمایا کہ عبد الوہاب میرا بیٹا جو ہے وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کر رہا تھا، لیکن اپنی مرضی سے کر رہا تھا۔ ان باتوں میں اس کی اپنی ذاتی مرضی کا دخل تھا، اور عبد القادر جو بولتا ہے ممبر پر وہ اس کی مرضی سے بولتا ہے۔ تو یہ میں ایک واقعہ چھوٹا سا بیان کر رہا ہوں کہ ان کی گفتگو اور ان کی خاموشی عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ وہ بولتے نہیں ہیں بغیر اس کے کہ گفتگو کی ضرورت ہو، اس کے بغیر وہ بولتے نہیں ہیں، اور ان کی خاموشی بھی اس کی رضا کے لیے اور ان کی گفتگو بھی رضا کے لیے۔ آپ کی وصیتیں پڑھیں، جو اپنے صاحبزادوں کو آپ نے وصیتیں فرمائیں، فرمایا کہ جو دنیا کے پجاری ہیں، دنیا کی پرستش کرنے والے ہیں، دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں، ان سے بے نیازی اختیار کیا کرو، مستغنی ان سے رہا کرو، ان کو اتنا خاطر میں نہ لایا کرو، اور جو غریب ہیں، نادار ہیں، مفلس ہیں، جن کے پاس دنیا کا مال و متاع نہیں ہے، جن کو لوگ کسی مقام اور کسی کام کا نہیں سمجھتے، لوگوں کے ٹھکرائے ہوئے ہیں لیکن اللہ کی مخلوق ہیں، ان کی عزت کرو۔ یہ حضرت شیخ عبد القادر کی تعلیمات ہیں۔ آپ پڑھیں المواعظ الجیلانیہ، الدرر السنیہ فی مواعظ الجیلانیہ، اس قسم کے آپ کے بہت سے ارشادات ہیں، لیکن افسوس کہ ان کے متبعین، چاہے ان کے سلسلے کے لوگ ہوں، قادری ہوں، گیلانی ہوں، نسل سے تعلق رکھیں، ہم ان کی اولاد سے ہیں۔ گیلانی، شاہ صاحب کہہ رہے تھے گیلانی اور جیلانی میں کیا فرق ہے؟ جیلانی اصل میں جیل اور گیل، عربی زبان میں گاف نہیں ہوتا، گاف نہیں بولتے عربی زبان والے، وہ گاف کو جیم بولتے ہیں، تو اصل تو یہ فارسی کا لفظ ہے گیلان، تو اس لیے انہوں نے اس کو عربیوں نے معرب کر کے جیلان پڑھا، تو جیلان عربی لوگ پڑھتے ہیں، اصل میں ہے گیلان، اصل میں ہے گیلان۔ تو جس طرح حج، اس کو مصری لوگ حاجی کہتے ہیں، حاجی کو حاجی کہتے ہیں، یہ اپنے اپنے ایک بولی ہوتی ہے، زبان کا ایک رخ ہے، لیکن عربی میں چونکہ گاف نہیں ہے اس کو جیلان پڑھتے ہیں۔ تو یہ گیلان، اس کا محل وقوع یہ رشت اور فومن 2 شہر ہیں
ایران میں اس کے درمیان ایک چھوٹا سا گاؤں ہے بشتیر، اس گاؤں کا نام ہے بشتیر، بے شین تے یہ رے، وہاں حضرت شیخ پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ کا مزار آج بھی مرجع خلائق ہے، لوگ وہاں حاضر ہوتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ وہاں شیخ پیدا ہوئے، بچپن کا واقعہ تو آپ سب نے سنا ہے۔ بغداد شریف پہنچے، امام غزالی دنیا تدریس کو الوداع کہہ چکے تھے اور تصوف کی دنیا میں قدم رکھ رہے تھے، اور وہ میرے دادا علیہ رحمت کا وہ مصرع کہ لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی، ایک نام سجندہ گا رہی، رگ رگ تے لوں لوں ساہاں نال، تو وہ غزالی اس کے در پے تھے کہ لفظیات سے تو ہم بہت کھیلے، اب معانی کی دنیا میں جھانکا جائے۔ معانی کیا ہیں؟ مشاہدہ معانی کریں۔ لفظ تو ایک سہارا ہے، ایک دیوار ہے، یہ دیوار ہٹ جائے تو معانی جلوہ فرما ہوتے ہیں۔ تو ہم لفظوں کی دیوار کے پیچھے جو چیز جلوہ فرما ہے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو امام غزالی نے درس و تدریس اور لفظیات کی دنیا کو چھوڑ کر تصوف اور مشاہدات کی دنیا میں قدم رکھا تھا۔ یہ وہ دور تھا۔ حضرت شیخ نے وہاں تعلیم حاصل کی اور پھر 40 سال درس دیا، جس کا انہوں نے ببانگ دہل اپنے اشعار میں بھی ذکر کیا کہ درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مول الموالی، کہ میں نے اتنا درس دیا دین کا کہ میں وقت کا قطب بن گیا۔ قطب پتہ ہے آپ کو؟ شاید چند لوگوں کو نہ پتہ ہو، علماء کو تو پتہ ہوگا کہ قطب جو ہوتا ہے یہ چکی جو ہوتی ہے، چکی کے درمیان ایک لوہا ہوتا ہے، اس کے سر پر چکی پھرتی ہے، اس کو عربی میں قطب کہتے ہیں۔ چونکہ ساری چکی کا جو وہ پڑ ہے نا، وہ اس کا پھرنا جو ہے اس ایک لوہے کی اس سلاخ پر ہوتا ہے منحصر، تو وہ ہل جائے تو سارا وہ پڑ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ تو اس دونوں پڑوں کو وہ ایک معیار اور نقطے پر رکھتی ہے، وہ لوہا جو ہے اس کو قطب کہتے ہیں۔ تو جو اس مقام پر فائز ہو وہ پورے ماحول کا میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے، تو سارا ماحول اس کے ارد گرد چل رہا ہوتا ہے، گردش کرتا ہے، اس لیے اس سے یعنی تشبیہ دیتے ہوئے اس کو قطب کہتے ہیں۔ حتی صرت قطباً، یہاں تک کہ میں وقت کا قطب بن گیا، یعنی علاقے کے لوگ ہر چیز ہر بات مجھ سے پوچھتے تھے، میری طرف رجوع کرتے تھے لوگ۔ وَنِلْتُ السَّعْدَ، یہ نہیں فرمایا کہ میں ایک لفظ، چونکہ شاعری سے بھی تھوڑی رغبت ہے تو میں نے ایک لفظ شیخ کے تصرف سے نکال کر ایک لفظ اپنی طرف سے رکھا کہ یہ نہیں فرمایا کہ جماعت المال حتی صرت قطباً، میں نے مال اتنا اکٹھا کیا کہ میں قطب بن گیا۔ فرمایا درست العلم حتی صرت قطباً، مال جمع کرنے سے وقت کا قطب نہیں بنتا بندہ، پیسہ جائیداد بنانے سے انسان وقت کا قطب اور وقت کا شیخ نہیں بنتا، دین کی خدمت کرنے سے بنتا ہے، جس طرح شیخ نے فرمایا۔ شیخ کے ابتدائی حالات دیکھیں، مسکنت، غربت اور افلاس میں زندگی گزاری شیخ نے۔ حضرت خواجہ خواجگاں آفتاب چشتیاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی حالت دیکھیں، جب اجمیر میں آئے تو ہندوؤں کا دورہ تھا، تو آپ ایک فٹ پاتھ پر بیٹھے اور بہت بوسیدہ کپڑے
ایک آدھ جوڑا تھا جو زیب تن، اسی کو دھونا اور اسی کو پہننا، کچھ بھی نہیں تھا پاس. اور ان کے ظلم و تشدد کا نشانہ بنے رہے، لیکن تبلیغ کا سلسلہ نہیں چھوڑا. کسی سے کچھ نہیں مانگا، بس اپنے جو ان کا ایک ذمہ تھا، ایک مقصد تھا، مقصد حیات، اس کے در پہ رہے. کسی سے کچھ نہیں مانگا، کسی سے کچھ نہیں لیا، کسی سے سروکار نہیں رکھا. آج دیکھیں دنیا میں کس انداز سے انہوں نے وقت گزارا، لیکن جب دنیا سے تشریف لے گئے تو جس چیز کو انہوں نے عمر بھر رد کیا وہ کیا تھا؟ مال و متاع، دنیا کی دولت، اپنی ذاتی عیش و آرام کے لیے کمانا، دین کے لیے نہیں. وہ دین کے لیے حاصل کرنا تو ثواب ہے نا، اس کا تو مقام اور ہے، لیکن اپنی ذات کے لیے، اپنے تعیش کے لیے، اپنی سہولتوں کے لیے مال کمانا، یہ انہوں نے نہیں کیا. عمر بھر اس چیز کو رد کیا. اور ان کی وفات کے بعد دیکھیے آج ہندوستان میں انگریز نے لکھا ہے کہ ہندوستان پر ایک قبر حکومت کر رہی ہے، اور وہ خواجہ خواجگاں معین الدین چشتی اجمیری کی قبر ہے. کروڑوں اربوں خربوں مالیت کے موتی، سونا، جواہرات، اور وہاں تحفے پیش جو ہوتے ہیں، لاکھوں لوگ وہاں پل رہے ہیں. حضرت داتا صاحب کو دیکھیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ خود داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں جب آیا تو بھاٹی دروازے میں نے ڈیرا رکھا، 36 سال میں نے درس دیا قرآن و حدیث کا، اور فٹ پاتھ پر بیٹھ کر. کوئی کپڑا نہیں ہے، کوئی ساز و سامان نہیں ہے، کوئی مکان نہیں ہے، کوئی بینک بیلنس نہیں ہے، کوئی کوٹھی نہیں ہے، کوئی مربع نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے، کوئی لباس فاخرہ نہیں ہے. آج کل تو لوگ اس انداز سے پہنتے ہیں نا تاکہ دور سے پہچان جائیں کہ یہ شیخ فلانے پیر صاحب آ رہے ہیں یا فلانے مولوی صاحب آ رہے ہیں، دور سے وضع قطع سے نظر آئے، تکلف پیدا کرتے ہیں لباس میں. ایک شعر یاد آیا مجھے لباس پر کہ مردے کے ہیچ جامہ نہ دارد ز اتفاق، بہتر ز جامہ اے کہ درو ہیچ مرد نیست. ایسا ایک مرد ہے، ایک صاحب کمال ہے، صاحب علم ہے، صاحب مقام ہے، صاحب فنون ہے، صاحب ماہر علوم ہے، دنیا کا شعور ہے اسے، اور مرکز توجہات ہے وہ اس کی شخصیت. تو اتفاق ایسا کہ اس کو غربت نے گھیرا ہوا ہے، اس کے پاس پہننے کے لیے لباس نہیں ہے، اچھا لباس اس کے پاس نہیں ہے. تو فرمایا وہ مرد ہے، وہ لباس نہ پہنے تب بھی مرد ہے. بہتر ز جامہ کہ درو ہیچ مرد نیست، یہ اس کپڑے سے بہتر ہے کہ جس میں لباس ہی لباس ہو اور اس میں مرد نہ ہو. جس آدمی نے لباس پہنا ہوا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس سے قیمتی زیادہ اس کا لباس ہے. تو ایسے لباس کی کوئی اس لباس کا کوئی فائدہ نہیں. تو انسان لباس سے نہیں بنتا، لباس کی قیمت انسان سے ہوتی ہے. سعدی نے فرمایا تھا کہ بزیور ہا بیار آیند وقت خوب رویاں را، تو سیمی تن چنا خوبی کہ زیور ہا بیار آئی. کہ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ زیور پہنا کر حسینوں کو آراستہ و پیراستہ کیا جاتا ہے، دولہا بنایا جاتا ہے. تو ایسا حسین ہے کہ زیور تیرے جسم کے ساتھ لگے تو زیوروں کی شان بنتی ہے. اس کا میں نے منظوم ترجمہ کیا تھا کہ حسینوں کے بدن کی وجہ آرائش تو ہیں زیور. غور سے سنیں، توجہ ذرا، کچھ اتنا پتا مجھے چلے کہ آپ جاگ رہے ہیں، جا اتنا ذرا ہلے. زیادہ داد نہیں چاہتا میں، داد یہ ہے کہ انسان کا دل اپنے مقام سے اٹھ کھڑا ہو اور خاموش رہے. انسان داد مل گئی. صاحب کہتا ہے کہ بتحسین زباں از مستمع قانے مشا صاحب،
کہ دل برخاستن از جائے تعظیم سخن باشد، کہ تعظیم سخن یہ ہے کہ سننے والے کا دل اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہو کہ کیا بات کر دی اس نے، سبحان اللہ، لیکن زبان خاموش رہے۔ میں وہ داد کی آپ سے التجا نہیں کر رہا، صرف کہہ رہا ہوں کہ آپ میری باتوں کو ہمتن گوش ہو کر سنیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ سعدی کا ترجمہ کیا میں نے کہ حسینوں کے بدن کی وجہ آرائش تو ہیں زیور، مگر آرائش زیور کا باعث ہے بدن تیرا۔ حسینوں کے بدن کی وجہ آرائش تو ہیں زیور، مگر آرائش زیور کا باعث ہے بدن تیرا۔ یہ سعدی کے شعر کا میں نے ترجمہ کیا۔ تو میں مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں وہاں سجتی ہیں جہاں اندر بھی کچھ ہو، حسین آدمی ہو، صاحب کمال ہو، تو اگر 1 کروڑ روپے کی بھی پوشاک پہن لے تو لوگ کہیں گے کہ یہ حق رکھتا تھا یہ اس لباس کا، اس میں کچھ خوبی ہے۔ تو ایک شخص جاہل، بے وقوف، کچھ بھی نہیں اسے آتا اور اس کی کوئی حیثیت معاشرے میں نہیں ہے، علمی حیثیت کو بھی دیکھنا چاہیے نا، حیثیت کی بھی مختلف نوعیتیں ہیں، تو وہ اگر ایک بہت قیمتی لباس پہنتا ہے، بینک بیلنس ہے اس کے پاس، کوٹھی ہے، کار ہے، بڑی جائیداد ہے، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، علم والوں کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم نے پوچھا مولا علی سے تو فرمایا کہ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو۔ جو فریق ثانی علی کے مقابلے میں نام نہیں لیتا، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ لوگ مالی حیثیت سے جناب علی سے زیادہ تھے۔ ان کے دسترخوان پر 500 آدمی روٹی کھاتا تھا، اور جناب علی کے پاس کیا تھی؟ نان جمی، جو کی روٹی، وہ بھی کبھی ملی کبھی نہیں۔ تو فرمایا کہ رضینا قسمت الجبار فینا۔ کسی نے کہا جناب علی تیرے دسترخوان پر تو کچھ بھی نہیں ہوتا، ادھر دیکھ۔ تو فرمایا کہ رضینا قسمت الجبار فینا، اپنے معاملے میں ہم اپنے مالک کی تقسیم پر راضی ہیں کہ لنا علم وللجہال مالو، کہ ہمیں اس نے علم دیا اور جاہلوں کو مال اور دولت دی۔ لِأَنَّ الْمَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ وَأَنَّ الْعِلْمَ لَيْسَ لَهُ زَوَالُ، اس لیے کہ مال عن قریب فنا ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے، اور علم کو فنا نہیں ہے۔ اگر عالم دنیا سے چلا گیا تو اس کا علم باقی رہے گا، اس کے نام کو زندہ رکھے گا۔ طمع فاتحہ از خلق نداریں منیاز، طمع فاتحہ از خلق نداریں منیاز، عشق من در پس من فاتحہ خانم باقی۔ یہ شعر ویسے مجھے یاد آ گیا اور ذوق میں پڑ گیا۔ طمع فاتحہ از خلق نداریم نیاز، حضرت نیاز بریلوی فرماتے ہیں کہ اے نیاز، ہم لوگوں سے فاتحہ خانی کا طمع نہیں رکھتے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری قبر پر کوئی آ کر فاتحہ خانی کرے، نہیں۔ عشق من در پس من فاتحہ خانم باقی، میں نے جو عشق کی روایت چھوڑی ہے، میرے مرنے کے بعد میری قبر پر عشق آ کر فاتحہ پڑھے گا، مجھے کسی کی فاتحہ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو عشق فاتحہ، عشق مندر پس من فاتحہ خانم باقیست، میرے بعد میری قبر پر میری فاتحہ خانی کون کرے گا؟ عشق کرے گا۔ اگر مجنوں کی یاد آج تک
کی جاتی ہے تو کس حوالے سے؟ عشق کے حوالے سے۔ مجنو آج تک زندہ ہے عشق کے حوالے سے۔ آج تک وادی نجد سے پھر کر جو ہوا آتی ہے، آج تک قیس کے رونے کی صدا آتی ہے۔ آج تک قیس کو یاد کیا جاتا ہے، کس حوالے سے؟ عشق کے حوالے سے۔ تو ثابت ہوا کہ جس کے پاس جو کچھ ہو وہ اس کا حوالہ زندہ رہتا ہے، وہ اس کو زندہ رکھتا ہے۔ تو علی کو، علی المرتضیٰ کے پاس کیا تھا؟ مال و دنیا تو نہیں تھا، مال دنیا نہیں تھا، علم تھا، وہ وارث علوم نبویہ تھا۔ فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ علی ہے۔ تو علی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا لیکن سب کچھ تھا۔ جو علی کے پاس تھا وہ اس کے مد مقابل کے پاس نہیں تھا، اور جو علی کے پاس تھا، جو مد مقابل کے پاس تھا، علی اس کو چھوڑ بیٹھا تھا، علی نے اس کو چھوڑ دیا تھا۔ وہ متروکات میں چیز تھی۔ وہ ایک چیز ہوتی ہے نا کہ میں نے یہ چیز چھوڑ دی ہے، دنیا کو چھوڑ دیا، ہائے وہ بھی مجھ کو کہتے ہیں برا، میں نے دنیا چھوڑ دی جن کے لیے۔ تو دنیا چھوڑنا بڑا مشکل کام ہے۔ تو اگر کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہو نا، تو انسان یہ کہتا ہے کہ میں نے دنیا چھوڑ دی جن کے لیے، آج وہ بھی مجھے برا کہتے ہیں۔ تو مطلب ہے کہ دنیا چھوڑنا بڑا مشکل کام ہے، یہ انبیاء کا مقام ہے، اور یہ علی نے اس دنیا کو چھوڑ دیا تھا۔ ویسے تو ہر شخص نے ایک نہ ایک دن دنیا چھوڑ کر جانا ہے، لیکن دنیا کو دنیا میں کوئی نہیں چھوڑتا۔ ہاں، دنیا کو دنیا میں اگر چھوڑو تو یہ نبیوں کا خاصہ ہے، لیکن دنیا میں دنیا کی خواہش رکھنا۔ اور صوفیاء کیسے لوگ ہیں؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی دنیا میں رہتے ہیں، دنیا میں گزر بسر کرتے ہیں، لیکن دنیا سے وہ تعلق نہیں رکھتے جو اہل دنیا رکھتے ہیں۔ کس طرح کہ اکبر الہ آبادی نے اس بات کو بڑی عمدگی سے ادا کیا کہ دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں۔ صرف بازار سے یہ لوگ گزرتے ہیں، خریدار نہیں ہوتے۔ اور اس ایک بے لوث گزر جاؤں گا دنیا سے میں ایک روز، دنیا سے میں بے لوث ہو کر گزر جاؤں گا۔ سایہ ہوں، کوئی نقش بدیوار نہیں ہوں۔ سایہ جو زمین پر سے گزرتا ہے، وہ زمین پر سے کسی چیز کو اٹھا کر نہیں لے جاتا ساتھ، بلکہ بے لوث ہو کر گزر جاتا ہے۔ تو صوفیاء اللہ کے مقبول، اللہ کے نبی جو ہیں، وہ دنیا میں رہتے ہیں، دنیا سے گزر کر جاتے ہیں، اس طرح گزرتے ہیں جس طرح سایہ زمین پر سے گزرتا ہے۔ اور نقش بدیوار نہیں ہیں کہ وہ کسی دیوار پر لکھے جائیں اور وہیں متمکن ہو جائیں، رہ جائیں، ٹھہر جائیں۔ تو یہ صوفیاء کا چلن ہے۔ ہم جن لوگوں کی محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی تعلیمات پر بھی غور کریں۔ صرف کہنا، سن لینا، یہ سلسلہ تو مدت سے جاری ہے، ازل سے جاری ہے، اب تک رہے گا۔ لیکن ہم نے، آپ نے ان باتوں کو سن کر کیا نتیجہ اخذ کیا؟ نتیجہ اخذ کیا چند جملے آخری کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اور دوسرے اکابر صوفیاء، جن کو آغاز تلاوت میں نے جو آیت پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف، جن کو اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کے ایک لفظ سے تعبیر فرماتا ہے، یاد فرماتا ہے، تو وہ کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جن لوگوں نے ایمان لایا، یعنی ولی کے لیے ایماندار ہونا، مومن ہونا ضروری ہے۔
شرط ایمان شرط ہے ولایت کے لیے. یہ خاص بات کہ اگر ایمان نہ ہو تو نسب بھی کام نہیں دیتا. یہ خاص بات عرض کروں. اگر جو لوگ کہتے ہیں نا جی کہ نسب کی بڑی فضیلت ہے، مثلا میں حضرت غوث پاک کی اولاد سے ہوں تو جناب میں ان کا بس خاندان کا ہونا ہی میرے لیے کافی ہے، یہ بات غلط ہے. یہ بات میں نہیں مانتا اور میرے پاس دلیلیں ہیں اس پر. یہ انسان کے اندر کبر پیدا کرتا ہے کہ میں فلاں شیخ کی اولاد میں سے ہوں. اگر اللہ تعالیٰ، میں اپنے آپ کو صف اول کا سمجھتا رہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دھکیل کر پچھلی صفوں میں لے جائے تو میری کیا حیثیت رہے گی؟ اس کی ذات سے ڈرنا چاہیے، کبر نہیں کرنا چاہیے. کبر اسی کو زیبا ہے. تو اگر ایمان نہ ہو تو نسب کام نہیں دیتا. اگر نسب کی بذات خود کوئی اہمیت ہوتی تو رسول اللہ کا چچا ابو لہب آج جنتی ہوتا. آپ میں سے کوئی اس کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ کا لفظ بولتے ہیں یا بولنے کے حق میں ہیں؟ بولیں. تو نبی چچا سے، باپ کے بعد چچا سے قریب کون رشتہ ہے؟ کوئی رشتہ نہیں. قریب ترین رشتہ ہے اور معزز رشتہ ہے. اگر دونوں طرف محبت اور مراتب کے تقاضے ذہن میں رہیں تو. اتنے محترم رشتے کی حیثیت ختم ہو گئی. اس نے کہا کہ یہ تو محمد بن عبداللہ ہے. علی نے کہا محمد بن عبداللہ تو ہے لیکن اس کی دوسری حیثیت بھی ہے، محمد الرسول اللہ. وہ بھتیجے کی نظر سے دیکھتا رہا اور اس نے رسالت کی نگاہ سے علی نے دیکھا. علی کو مقام اس لیے نہیں ملا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہیں. علی کو ایمان اور مقام اس لیے ملا کہ علی نے ان پر جو کلمہ پڑھا تو وہ ان کو محمد اور رسول اللہ سمجھ کر پڑھا. ان پر ایمان لائے، اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے. اگر علی بھی ایمان نہ لاتے تو ان کا بھی مقام وہی ہوتا جو ان کے چاچاؤں کا ہے. تو یہ تمام رسالت مآب کے ارد گرد گردش کرنے والے سیارے ہیں، چاہے اہل بیت ہوں چاہے صحابہ کرام ہوں. ان کا اپنا اپنا ایک مرتبہ ہے، ایک درجہ ہے. جتنا جو رسول اللہ کے قریب ہوگا دائرہ شریعت میں رہتے ہوئے ہم اس کی عزت کریں گے، لیکن احکام شریعت کا اطلاق سب پر برابر ہے. یہ نہیں کہ سادات کے لیے کوئی الگ حکم ہے، امتیوں کے لیے الگ حکم ہے. سادات بھی امتی ہیں. جو شخص رسول اللہ کا امتی نہیں، کوئی سید صاحب اٹھ کر کہے کہ میں جناب سید ہوں، لیکن کوئی شخص یہ کہے کہ آپ رسول اللہ کی امت تو ہیں یا نہیں، وہ کہے جناب امت تو نہیں ہوں، میں سید ہوں. میرا خیال ہے اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھ سکیں گے آپ. جو اپنے آپ کو رسول اللہ کی امت سے خارج کر دے اور سیادت پر ناز کرے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میں جس طرح عرض کیا کہ پہلے رسول اللہ کا امتی ہونا شرف ہے. تیرے کرم سے ہے محشر میں سر بلند نصیر. تیرا کرم کہ اسے امتی شمار کیا. مجھے تو اس پر فخر ہے کہ تو نے محمد مجتبیٰ نے مجھے اپنا امتی شمار کیا. اگر آپ یہ کہہ دیتے کہ تو میرے نسب پر بڑا فخر کرتا ہے، جا میرا چاچا جہاں کھڑا ہے وہاں تو بھی کھڑا ہو جا، تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ جو نسب پر اتراتے ہیں. صرف نسب کام نہیں دیتا، حسب کی ایک حیثیت ہے. میرے جد امجد حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے ملفوظات پڑھیں جو ان کو بڑا کوٹ کرتے ہیں، حوالہ دیتے ہیں. میں اس گھر کا فرد ہوں، صاحب البیت ادرا بما فیہ. گھر کے معاملات، گھر کے ماحول کو گھر والا زیادہ بہتر سمجھتا ہے. پیر صاحب کی تعلیمات کو میں سمجھتا ہوں. تو جو دین کے مسائل ہیں ان کا اطلاق سب پر برابر ہے.
سادات پر بھی برابر ہے اور عام آدمی پر بھی برابر ہے. یہ کوئی مستثنا نہیں ہے کہ ان کے لیے الگ حکم ہے اور ان کے لیے الگ حکم ہے. یہ تو پھر وہی ہوئی نا کہ وہ ذات پات کا جس طرح ہندوؤں میں ہوتا ہے تو اس کی نفی فرمائی اللہ اس کے رسول نے. تمام امت مسلمہ تمام قوانین میں جو شریعت نے رکھے ہیں ان میں برابر ہے, اور جس کو اللہ نے برابر رکھا ہے وہ برابر ہے, جس کا جو حکم ہے ہمارا وہ ایمان ہے. تو اگر نسب میں ایمان نہیں ہے تو نسب کا کوئی فائدہ نہیں. جس طرح کہ میں نے مثال دی آپ دیکھ لیں. تو جو لوگ یہ کرتے ہیں کہ جناب ہم جو کچھ بھی کریں ہم غوث پاک کی اولاد ہیں, ہم جناب علی المرتضیٰ کی اولاد ہیں. مثلا میں کہوں میرا دادا شیر خدا ہے, ٹھیک ہے, مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت دی ہے کہ میں ان کے گھرانے کی طرف منسوب ہوں. حتمیت تو کسی کی بھی نہیں ہے نا جی, حتمی بات تو نہیں پتہ آپ کر سکتے. حتمی بات تو پھر وہی ہے جس کے لیے جو منسوس چیز ہے. رسول اللہ کے بعد نس تو ختم ہو گئی, انتصاب ہے آپ کا بیرا سب کا. تو انتصاب اگر اس میں ایمان ہے, اتباع ہے, تو پھر تو وہ نفع دے سکتی ہے چیز. اگر نہیں ہے تو صرف چیخنے چلانے سے کچھ نہیں ہوتا, اپنے منہ میاں مٹھو بننے سے کیا فائدہ. وہ عربی کا ایک شعر ہے کہ وما ينفع الاصل من ہاشم اذا كانت النفس من باہلہ. باہلہ ایک قوم ہے کہ جو عربیوں کی وہاں ڈھیروں پر ہڈیاں چنتی ہے, وہ بھی عربی ہوتے ہیں. تو کہتا ہے, شاعر کہتا ہے کہ بڑے خاندان اور عالی نسب خاندانوں میں پیدا ہونے سے کوئی فائدہ نہیں جب ایک آدمی کا مزاج باہلا قوم کے رذیل لوگوں جیسا ہو. اگر ایک شخص سید گھرانے میں پیدا ہوا, ہاشمی گھرانے میں پیدا ہوا, عباسی خاندان میں پیدا ہوا, عالی نسب ان کو گنا جاتا ہے, لیکن اس کی عادتیں چوڑے چماروں جیسی ہیں, خصلتیں اس کی اس طرح ہیں, فریبی ہے, مکار ہے, دجال ہے جی, ہزاروں باتیں اس میں ہیں, فریب ہیں. تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے عالی نسب خاندان میں پیدا ہونے کا. تو اگر ایک شخص ایک گھٹیا ماحول میں پیدا ہوا لیکن وہ اللہ کے لیے, اس آیت کا مصداق ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون, فرمایا کہ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. تو اگر وہ ایک موچی اور مسلی جس کو آپ کہتے ہیں وہ بھی کلمہ پڑھ کر اللہ اور رسول کے اس تقوی کے معیار پر پہنچ گیا تو وہ اس بے عمل سید سے بہتر ہے اللہ کے نزدیک. حضرت پیر, یہ دنیا نیاز کی ہے, ناز کی نہیں ہے. ناز اور نیاز میں فرق ہے. جلال الدین رومی نے کہا کہ ناز را روئے بباید ہم چو ورد. ناز کرنے کے لیے پھول جیسا چہرہ بھی چاہیے. ناز را روئے بباید ہم چو ورد چون داری گرد بد خوئی مگرد. جب تیرے پاس اے ناز کرنے والے تیرے پاس پھول جیسا چہرہ نہیں ہے تو کس بات پر پھولتا ہے. پھولنے کے لیے پھول جیسا چہرہ بھی لا. تو ناز کے لیے ناز کے کچھ چیزیں بھی ہونی چاہیے نا. اور پھر وہ ناز والے جب ناز کے مقام پر پہنچتے ہیں, میں یہ نہیں کہتا میں اپنے دادا کی تعریف کر رہا ہوں, اپنے گھر والوں کی سب لوگ تعریف کرتے ہیں. میں اپنے دادا پیر میر علی شاہ صاحب کی اس لیے تعریف نہیں کرتا کہ میں ان کے گھر پیدا ہوا ہوں, یہ نہیں, ان میں خوبیاں تھیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت خوبیوں سے نوازا تھا. تو اس لیے آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں عام لوگوں کی طرح اپنے آباء و اجداد کی تعریف کروں. نہ, جو میری بات سمجھ نہیں آئے گی میں پوچھوں گا کہ یہ میرے دادا نے کیا کہا,
سمجھوں گا سمجھاؤں گا. میرے ساتھ اتنا اختلاف ہوا, اٹھایا گیا, تو یہ بات ضمناً آ گئی, بات یہ پیش کیا گیا کہ پیر میر علی شاہ صاحب کے فتوے کے خلاف میں نے فتویٰ دیا ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں تھی. فتویٰ پیر میر علی شاہ صاحب کا تھا. فتویٰ پیر میر علی شاہ صاحب نے اپنی طرف سے نہیں دیا, فقہ حنفی کے مطابق دیا انہوں نے. کسی مفتی اعظم فاضل بریلوی ہو یا پیر میر علی شاہ صاحب ہوں یا اور کوئی بہت بڑے سے بڑا علامہ ہو, وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں لکھ سکتا. اور اگر کوئی اپنی بات اپنی طرف سے لکھے تو اس کا قول مستند نہیں ہے. اور یہ بات بھی فاضل بریلوی نے اور پیر میر علی شاہ صاحب گولڈوی نے لکھی ہے اپنی کتابوں میں. لیکن اٹھایا گیا اس لیے اس بات کو تاکہ پیر میر علی شاہ صاحب کے مریدین مجھ سے برگشتہ ہو جائیں, مجھے چھوڑ جائیں. یہ پیری مریدی سے کیا ہوتا ہے؟ ہم نے 10-50 پشتوں سے ہم پیر ہیں. یہ پیشی تے دیگری والے بڑھنے والے پیراں جو نہیں آسی, جدی پشتی پیراں. لیکن جب شریعت مصطفیٰ کی بات آئی تو میں نے پیروں کو چھوڑ دیا, کیونکہ قیامت کے دن مجھے شریعت مصطفیٰ کے حوالے سے جواب دینا ہے. ہماری پیریاں, ہماری گدی نشینیاں محمد مصطفیٰ کے جوتیوں کے صدقہ ہے. ان کی شریعت کے سامنے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. چھوڑ دیا میں نے. بہت ہزار اختلاف پیدا کیے گئے, لیکن میرے پائے استقامت میں کوئی تزلزل نہیں آیا, اور یہ بھی سرکار مدینہ کا کرم تھا. اور جس شخص نے میری مخالفت کی اللہ نے اس کو بدلہ دیا, اس کو بدلہ دیا, اور ایسا بدلہ دیا کہ قیامت تک یاد رکھے گا. تو یہ کرم تھوڑا ہے سرکار کا, یہ شریعت کا فیضان ہے. میں اپنے متعلق کسی قسم کی غلط فہمی میں کا شکار نہیں ہوں کہ میں بڑا غوث ہوں یا قطب ہوں یا ابدال ہوں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں لوگوں پر مذاق کرتا ہوں, میں اپنے متعلق نہیں اس خوش فہمی میں. ہاں اللہ نے اپنی طرف سے کرم کیا ہو تو یہ اور بات ہے. تو یہ مخالفت کس لیے ہوئی کہ لوگ مجھے چھوڑیں. آپ بتائیں, ایک طرف کملی والا ہو ایک طرف مخلوق ہو, تو آپ بتائیں کہ کون چھوڑ دے تو انسان کہیں کا نہیں رہتا, کملی والا یا مخلوق؟ کملی والا نہ چھوڑے. تو میں نے کہا کملی والا مجھے نہ چھوڑے تو یہ کملی دنیا ہے, یہ مجھے چھوڑ دے. اس کا کیا ہے؟ ہمارے جیبوں میں اگر نذرانوں کے پیسے نہ آئے تو کیا ہم مر جائیں گے؟ میں نہیں مرتا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارہ نہ نہیں. میں نے تو کھانا ہے سرکار کا صدقہ, وہ کہیں بھی ہوں گا مجھے مل جائے گا. میں نے چھوڑ دیا. ان لوگوں نے مجھ سے آنکھیں بدل لیں جو میرے لیے ہاتھ باندھا کرتے تھے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کے مقام پر تھے میرے ساتھ. اعتقاد میں جب میں نے گھر سے نکلنا تو مخلصین لہ الدین جو ہیں کھڑے ہیں ہاتھ باندھے ہوئے سرکار. ان لوگوں نے لاتیں میری طرف بچھا دیں, کر دیں لات, اور سگریٹ پینے لگے اور مختلف قسم کی اوباشانہ اور گندی حرکتیں کر دی کسی چند لوگوں کے کہنے پر کہ شاید میرے پاس پائے ثبات میں تزلزل آ جائے. میں بھی صاحبزادہ تھا کسی دور میں, میرے دماغ میں بھی بڑی اکڑ تھی. ہاں یہ نہ کہیں کہ میں بہت جلدی انسان بنا ہوں, میرے انسان بننے میں بھی وقت لگا ہے جی. خود سے چل کر یہ نہیں طرز سخن آیا ہے, خود سے چل کر یہ نہیں طرز سخن آیا ہے, پاؤں استادوں کے دابے ہیں تو فن آیا ہے. تو میری مخالفت اس لیے کی گئی, اس لیے مخالفت کی گئی کہ لوگ مجھے پیسے نہیں دیں گے, نذرانے نہیں دیں گے, ہاتھ نہیں چومیں گے.
ادب نہیں کریں گے، میں آؤں گا تو اٹھیں گے نہیں۔ ان باتوں سے رسول اللہ کی دین کو چھوڑا جا سکتا ہے؟ بڑا گھٹیا آدمی ہے جو ان معیاروں پر رسول اللہ کے دین کو چھوڑ دے۔ میں نے کہا جو کچھ مرضی کر لو، دلیل دو گے میرے ساتھ بحث کرو، چیلنج کرتا ہوں میں، بحث کرو، شریعت کورٹ میں بحث کرو، شریعت کورٹ جو فیصلہ دے گی وہ شریعت کا فیصلہ ہوگا۔ تو یہ علمی باتیں ہیں، اپنی جگہ بیٹھ کر ڈینگے مار دینا یہ اور بات ہے۔ رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ یہ تو لطف نہیں آتا نا، بات سامنے ہو، بات چوٹ کی ہو، لطف تو تب آتا ہے علماء ہوں، اہل علم ہوں۔ پیر میر علی شاہ صاحب کا فتویٰ رکھا جائے کہ پیر میر علی شاہ صاحب نے نکاح سیدہ کے معاملے میں کیا فتویٰ دیا اور وہ صورتحال کیا تھی، تو میں جواب دوں گا میں اس گھر کا فرد ہوں، میرا حق ہے کہ میں اپنے دادا کی طرف سے دفاع کروں۔ میں نے تشریح کی اور جس انداز سے مخالفین نے فتوے کو سمجھا اس کی حساب سے میرے دادا شریعت کے مقابلے میں ٹکر میں آتے ہیں، اور شریعت کے مقابلے میں بڑے سے بڑا شیخ اور غوث اور کتب اور صحابی اور اہل بیت بھی ہو تو اڑ جاتا ہے۔ میرا دادا تو بہت مسکین اور عاجز انسان تھے، وہ تو کہتے تھے کہ میرے علی تو کون بیچارہ، نبٹ لاش ہے تے اوگن ہارا، میرے علی تو کون بیچارہ، نبٹ لاش ہے تے اوگن ہارا، سر تے چاکے ایباں دا پارا، پریتاں لاویں شاہاں نال۔ یہ وہ میرے علی ہے جو سراپا نیاز مندی ہے۔ آج کل کا معیار نہ نسب ہے، نہ سیادت ہے، نہ کوئی سجادگی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب ڈھونگ ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ صرف بات یہ ہے کہ شاہ صاحب ہوں، سید صاحب ہوں، ان کے پاس پیسہ ہو، دولت مند ہوں، جائیداد والے ہوں، تو وہ جناب اس کے متعلق کہیں گے کہ یہ حسبی نسبی سید ہے۔ میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ نے اسے اپنے سامنے بٹھایا ہوا تھا۔ تو اگر غریب ہے بیچارہ، کھانے کا کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، اولاد جوان ہے، بیاہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، کچھ کھانے کے لیے اس کے پاس نہیں ہے حسبی نسبی اور خالص سید ہے رسول اللہ کا، اس کو پوچھتا کوئی نہیں ہے، پوچھتا کوئی نہیں ہے۔ یہ سب کہنے کی باتیں ہیں۔ پیسہ صرف اس دور کے انسان کا رب پیسہ ہے۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ باعث فضیلت نسب پیسہ ہے، لوگوں میں فضیلت کا سبب پیسہ ہے، بس کہنے کی حد تک ہیں خدا اور رسول، انسان کے اس دور کے انسان کا رب پیسہ ہے۔ میں اپنے آپ کو نکالتا نہیں ہوں، میں بھی پیر ہوں، میں اپنے آپ کو مستثنا نہیں سمجھتا کہ مجھ میں حرص نہیں ہے، مجھ میں لالچ نہیں ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہوگی ضرور ہے، لیکن اس انداز پر نہیں ہے کہ میں رسول اللہ کے دین کو چھوڑ دوں۔ میں نے دنیا چھوڑی تھی، ایک موقع آیا تھا مجھ پر، میرے سامنے پیش کیا گیا متاع دنیا کو کہ تو یا یہ رکھ تو یا شریعت مصطفیٰ رکھ۔ میں نے کہا میں شریعت مصطفیٰ رکھوں گا، یہ آپ اپنے پاس رکھیں۔ ایسا وقت بھی امتحان آیا تھا مجھ پر۔ تو کوئی بات نہیں ہے، یہ ساری چیزیں میں شیخ عبد القادر جیلانی کی وہ ایک مسکنت اور محبت کی بات کر رہا ہوں، اور اس کا ثبوت میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی حوالوں سے، مستند حوالوں سے دے سکتا ہوں۔ جس مسئلے میں اختلاف کیا گیا اور کیا جا رہا ہے، دلیل نہیں ہے، دلیل ہو تو سامنے آئے نا، اپنی جگہ بیٹھ کر بات کرنا، سامنے آئیں،
سامنے آئیں، امت بیٹھے گی، امت کے اکابر علماء بیٹھیں گے، مفتی بیٹھیں گے، جید علماء بیٹھیں گے، شریعت کورٹ میں ہم جائیں گے، فیصلہ ہو جائے گا، پتہ چلے گا حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے۔ پیر میر علی شاہ کے فتوے کو میں نے سمجھا یا میرے مخالفین نے سمجھا، چاہے وہ کوئی ہو، تو یہ نسب کے بت کی پرستش چھوڑ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے رشتے کو جوڑ۔ حضور نے فرمایا کہ یا بنی ہاشم لا یاتنی الناس بآمالہم وتاتونی بانسابکم، اے بنی ہاشم کل ایسا نہ ہو کہ لوگ میرے پاس اپنے اعمال لے کر آئیں اور تم میرے نسب نامے کے پھڑکے لے کر آؤ کہ یا رسول اللہ میں آپ کے فلاں پھوپھی کا بیٹا ہوں، فلاں چاچا کی اولاد سے ہوں۔ یہ حدیث ہے، حدیث رسول اللہ کی پیش کر رہا ہوں۔ شرف نسب کا میں منکر نہیں ہوں، یہ بھی ایک شرف ہے، اللہ کا دیا عطا کردہ شرف ہے۔ ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اللہ نے رسول اللہ کے خانوادے سے منسوب کیا ہے، ہم کیوں اس سے روگردانی کریں اور ناشکری کریں؟ لیکن جو اس نے آداب اس کے رکھے ہیں اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں، اور اس انداز سے نہ کریں کہ اس بت کی اتنی پرستش کرائیں کہ آپ کہیں جناب میں اب کہوں کہ میں یا اور کوئی گیلانی، یہ بیٹھے ہیں گیلانی صاحب، یہ بھی غوث پاک کی اولاد ہے نا، دیکھیں نا یہ بھی تو ان کی اولاد ہیں، یہ اگر غریب ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں تو ان کا نسب مشکوک ہے؟ کیوں پیسے والا ہی غوث پاک کی اولاد ہو سکتا ہے، غریب نہیں ہو سکتا؟ غریب سید نہیں ہے؟ جس کے پاس آج کل پیسہ زیادہ ہو وہ پیر، بڑا پیر وہی ہے، حالانکہ غوث پاک کو پیران پیر کہتے ہیں، لیکن ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، ان کے پاس تو پیسے لاتے تھے۔ آج ان کی اولاد کا ہم دعویٰ رکھتے ہیں، چلو میں تو ہوں ہی ناکارہ انسان، میں تو کوئی دعویٰ نہیں رکھتا۔ جو لوگ ان کی اولاد ہونے کا بڑا دعویٰ کرتے ہیں اور فخر کرتے ہیں، ان کے دادا کے پاس خلیفہ وقت سونے کی تھیلی لے کر آیا تو شیخ نے ہاتھ رکھ کر یوں اس کو دبوچا، نچوڑا تو وہ خون بہہ کر چلا گیا۔ تو شیخ نے فرمایا کہ خلیفہ وقت تو مخلوق سے پر ظلم کر کے چھین کے ان سے پیسے لایا اور میرا نذرانہ پیش کر رہا ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ لوگوں کا خون ہے جو میں نے نچوڑ دیا ہے، جاؤ۔ آج کل کوئی اس شیخ کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور بڑا نخرہ کرتا ہے کہ میں بہت بڑا شیخ ہوں اور مجھے غوث پاک کا مظہر اتم ہوں، اس کو چاہیے کوئی بھی ہو کہ وہ ذرا تھیلی کو پکڑ کر نچوڑ دے۔ وہ تو تھیلی کو کھول کر اپنے جیب بھر لیتے ہیں آج کل، ان کے دادا نے تو تھیلی کو نچوڑ دیا تھا۔ تو یہ شیخ کا مقام ہے، ان کی اولاد کو چاہے وہ کہیں ہیں، پھیلی ہوئی ہے شیخ کی اولاد، اپنے آباء و اجداد کی تعلیمات پر چلیں۔ اگر ان کا کہلانا ہے تو اپنے اندر کبر، بڑھائی اور بڑے پن کو چھوڑیں، ترک کریں، عجز، مسکنت، فروتنی، عاجزی، نیاز اور افتادگی کو راہ دیں، اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کریں، کیونکہ اسی سے انسان ادنا مقام سے اعلیٰ پر فائز ہوتا ہے، اور یہی ان کی تعلیمات ہیں۔ جو اپنے باپ کے حقیقی ہوتے ہیں ان میں وہ اسی کی صفات کے وارث ہوتے ہیں، اور جن میں وہ صفات نہیں ہوتی ان کے نسب میں شک ہوتا ہے، وہ سچے اور سچے نہیں ہوتے، چاہے اپنے منہ سے جو کچھ بھی کہتے رہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں، اگر ہم ان کے وارث بننے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کی وراثت ان کے صفات عالیہ ہیں، ان کے اخلاق حسنہ ہیں، اور ان کا علم اور ان کا فضل ہے۔ غوث پاک نے کوئی جائیداد نہیں چھوڑی جس طرح رسول اللہ نے کوئی جائیداد نہیں چھوڑی۔ تو ان کی جائیداد کیا ہے؟ علم ہے، تقویٰ ہے، مقام ہے، یہ چیزیں ہیں۔ یہ ان سے ہٹ کر کوئی مقام خاص پر بیٹھ جانا، اپنے آپ کو کسی مزار کا مجاور کہلانا، سجادہ نشین کہلانا، یہ اتنی بڑی کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے میری نظر میں۔ ایسی سجادگیاں میں اپنے جیب میں لیے پھرتا ہوں،
آ جائے اگر ضد پر اپنی کوئی دیوانہ، خود گرد پھرے آ کر کعبہ ہو کے بت خانہ۔ ایسی سجادگیوں کی کیا حیثیت ہے؟ سجادگی وہ ہے جو رسول اللہ کے دین کی تبلیغ کی سجادگی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اس ذات گرامی کی تعلیمات سے بہرہ ور ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور شریعت مطہرہ کی صحیح پابندی، اور خاص بات یہ کہ بات کہنا اور پھر ڈٹ جانا، یہ مقام ہے۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر ڈٹ گئے۔ رب تو سب ہی کہتے ہیں، لیکن حسین نے بھی رب کہا تھا۔ کربلا میں یہ منظر ذرا آپ دیکھیے، آپ کہتے ہیں جی کہ حسین نے کیا کیا؟ حسین نے بڑا کچھ کیا۔ بھئی آپ لوگ تھک تو نہیں گئے میں کچھ باتیں؟ اچھا میں عرض کر رہا ہوں کہ حسین کہتے ہیں کہ حسین نے کیا کیا؟ بھئی آپ کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی حسین نے کیا کیا؟ آپ کا دماغ تو معاوف نہیں ہے۔ حسین نے تلوار کے نیچے ایک سجدہ کیا تھا، آپ ذرا وہ سجدہ کر کے ہمیں دکھائیے۔ حسین نے تلوار کے نیچے گرمی کی شدت میں پیاس، 3 دن کی پیاس اور یاس، نا امیدی، ہر طرف سے موت نے گھیرا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مستورات ہیں، سب کچھ ہے۔ سجدہ دینا پڑا تلوار کے نیچے، اوپر تلوار ہے، سجدہ دیا تھا۔ کوئی مولوی دے سکتا ہے؟ یہ تو تلوار کی چمک کو دیکھ کر بھاگنے والا طبقہ ہے، الا ماشاء اللہ۔ پیر کوئی دے سکتا ہے؟ یہ بھی نہیں۔ یہ ہاتھ چمواتے ہیں، چومیں ان کے ہاتھ اور نذرانہ دیں دے جیب میں ڈال دیں، بس خوش ہیں، باقی اللہ خیر، الا ماشاء اللہ، سارے نہیں، اکثریت کی بات کر رہا ہوں۔ اپنی ایڈورٹائزمنٹ کرانے والے ہیں، اپنی نمائش کرانے والے ہیں، پکڑ پکڑ کر لوگ حضرت صاحب فلانے آ رہے ہیں، فلانے، یہ میرے اشتہار بھی لگا دے۔ میں نے کہا اس کی کیا ضرورت ہے؟ جنہوں نے مجھے سننا ہے، آنا ہے میرے پاس، وہ آ جائیں گے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھول نے کبھی اشتہار لگایا، اس کی خوشبو جہاں تک پھیلتی ہے خود لوگ آ جاتے ہیں۔ تو مضمون میں عرض کر رہا تھا کہ وہ سجدہ کیا، ایک سجدہ، کوئی سجدہ ادا کرنے والا نہیں ہے شبیر کے سوا۔ شبیر نے سجدہ ادا کیا تو میر تقی میر پکار اٹھا، شیخ کو، پیروں کو مخاطب کیا اس نے۔ شیخ کہتے ہیں پیر کو، غوث پاک کی اولاد والوں کو، بخاریوں کو، زیدیوں کو، کاظمیوں کو، سب کو پکارا، مولویوں کو پکارا، جتنے امت میں جتنے طبقے ہیں، جس نسل سے ہیں، جس خاندان سے ہیں، جس علاقے میں ہیں، سب کو پکار کر کہا کہ شیخ پڑے محراب حرم میں، پہروں دو گانا پڑھتے رہیں۔ شیخ پڑے محراب حرم میں، پہروں دو گانا پڑھتے رہیں۔ ارے سجدہ ایک اس تیغ تلے کا، ان سے ہو تو سلام کریں۔ شیخ مسجد میں پڑا ہوا پہروں دو گانا پڑھتا رہے، یہ اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ جو مسجد میں ہی رہے، جس کا اوڑھنا بچھونا مسجد ہی ہو، اس نے تو دو گانا پڑھنا ہی ہے نا۔ اور سجدہ ایک اس تیغ تلے کا، ان سے ہو تو سلام کریں۔ اگر حسین والا سجدہ جو تہے تیغ اس نے ادا کیا، اگر ان شیخ صاحب اور ان مولوی صاحب سے ادا ہو جائے تو ہم ان کو آداب عرض کریں کہ آپ کا بھی کوئی مقام ہے۔ مگر یہ یقولون ما لا یفعلون،
یہ تو وہ ٹولہ ہے جو کہتے ہیں کرتے نہیں ہیں. ان کی حیثیت اور نوشتہ دیوار کی ایک ہی حیثیت ہے. اب آپ دیکھیں ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، یہ آیت کریمہ لکھی ہوئی ہے. اب آپ کہیں جناب کہ دیوار صاحب، دیوار پر یہ نوشتہ دیوار ہے نا، تو آپ کہیں کہ دیوار اس پر پہلے تو عمل کر پھر ہم کریں گے. دیوار کہتی ہے مجھ میں یہ سکت نہیں ہے، لیکن جس خالق نے مجھے بنایا ہے وہ قادر ہے کہ مجھے بھی روح دے دے، میں بھی عمل کر سکتی ہوں، لیکن ابھی تک یہ خلاف قانون فطرت ہے. تم مجھ پر لکھا ہوئی ایک بات ہے، اس کو عمل کر لو. میں نے ایک اچھی بات بتائی ہے، اب جناب ہم نے ضد لگا دی، نہیں پہلے تو عمل کر، پہلے تو عمل کر، پہلے تو عمل کر. اچھی بات جو ہے دیوار پر بھی لکھی ہوئی ہو اس کو یاد کر لو اور عمل کرو. دیوار کے ساتھ ضد نہ لگاؤ اور ٹکرے نہ مارو. یہ نہ کہو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. حضرت علی نے فرمایا، یہ شرح تہذیب کے وہاں یہ ان کا مقولہ صاحب شرح تہذیب نے یہ نقل کیا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں لا تنظر الی من قالا وانظر الی ما قالا، کہ یہ نہ دیکھ کہ یہ باتیں کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھ کہ یہ کیا بات کہہ رہا ہے. آپ یہ نہ دیکھیں کہ غوث پاک یا پیر میر علی شاہ صاحب جیلانی کا ایک پوتا منبر رسول پر بیٹھ کر یہ باتیں کہہ رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ وہ باتیں کیا کہہ رہا ہے. اگر باتوں میں وزن ہے تو مانیں، اگر باتوں میں وزن نہیں ہے تو پیر میر علی شاہ اور عبد القادر جیلانی کے حوالے کو چھوڑیں اور اس کی باتوں کو دیوار پر ماریں. کیونکہ میں ان اپنے بزرگوں کے حوالوں کو پیش کر سے آپ سے اپنی بات نہیں منوانا چاہتا. اگر میری باتوں میں، اپنی باتوں میں وزن نہیں ہے تو میں اپنے بزرگوں کو کیوں پیش کروں. امام زین العابدین، سید الساجدین، اہل بیت کے سرخیل اور اس انجمن کے دولہ، اس پر میں دلیل پیش کرتا ہوں. صاحب وفیات العیان نے یہ واقعہ لکھا کہ دیکھیں ان کا مقام، کہ کبھی میں جو ابھی بات کر رہا تھا کہ میں ان کے حوالے کو کیوں پیش کروں، اپنے باپ دادا. اب وہی بات آئی نا کہ پیر میر علی شاہ صاحب کو فتوے میں آگے کیوں کرتے ہیں. فتوے میں اگر اس مسئلے میں کچھ ہوتا تو بحثیت مسئلہ شرعی کورٹ میں پیش کریں نا. پیر میر علی شاہ کو کیوں ساتھ لاتے ہیں. بڑے نام کو پیش کرنے کا مطلب کیا ہے. بڑے نام سے کہ ساتھ لگانے سے، لاحقے سے مسئلے کی نوعیت اور حیثیت نہیں بدل سکتی. تو زین العابدین جب سفر پر جاتے تھے تو ان کا غلام ایک دفعہ کہنے لگا کہ سرکار آپ خاموشی سے چلے جاتے ہیں، خاموشی سے چلے جاتے ہیں، تو آپ فرمائیں کہ میں لوگوں کو بتا دیا کروں کہ یہ جناب حسین کے صاحبزادے ہیں اور سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمۃ الزہرا ان کی دادی ہے اور رسالت پناہ ان کے نانا ہیں اور جناب علی المرتضیٰ ان کے جد اکرم ہیں اور جد بزرگوار ہیں. یہ میں رشتہ بتا دیا کروں. دیکھیں یہ سید ہے، یہ سید کا مقام ہے. اور یہ سید وہ ہے کہ مجھ جیسے کروڑوں اور اربوں سید اس کی جوتیوں کی دھول پر قربان. یہ وہ سید ہے، یہ وہ سید الساجدین ہے کہ جسے فاطمۃ الزہرا کے ڈائریکٹ پوتے ہونے کا شرف حاصل ہے، جس کے نسب میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہے. آج ہم 1400 سال بعد میں پیدا ہونے والے اور سید ہونے کا دعویٰ کرنے والے حتمی سیادت کے حامل نہیں ہیں. کہاں امام محمد باقر کی سیادت اور کہاں ہماری. ہماری سیادت پر اعتراض کیا جا سکتا ہے، ہم ثبوت اگر پیش کریں
تو کوئی مانے تو اس کی مرضی، نہ مانے تو کافر تو نہیں ہے نا، چاہے کوئی بھی ہو۔ لیکن وہ سید الساجدین جس کی ڈائریکٹ دادی ہے فاطمہ الزہرا، اور جس نے کربلا کے منظر کو بہت قریب سے دیکھا، اور جو ساری عمر نہیں مسکرایا، عید کے دن ایک دن مسکرایا۔ لوگوں نے پوچھا کہ سرکار آج تک آپ کو مسکراتے نہیں دیکھا، فرمایا جس نے کربلا کے منظر کو اتنے قریب سے دیکھا ہو ان لبوں پر تبسم کی موجیں نہیں کھیل سکتی۔ یہ وہ سید الساجدین ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میری خبر لوگوں کو نہ دیا کرو کہ میں کون ہوں۔ آج کل دیکھیں سید صاحبان، شاہ صاحبان، سجادہ نشین حضرات جو اپنے ساتھ سجادہ نشین لکھتے ہیں، کوئی غوث پاک کا بیٹا بنتا ہے، کوئی پیر میر علی شاہ صاحب کا بیٹا بنتا ہے، کوئی کس بزرگ کا بنتا ہے، کوئی بڑے علامہ صاحب کا بیٹا بنتا ہے، وہ سب کان کھول کر سنیں کہ سید الساجدین نے کیا کہا کہ میں شرم کرتا ہوں، مجھے شرم آتی ہے اس بات سے کہ رسول اللہ کے حوالے یا اپنے بزرگوں کے حوالے سے میں لوگوں کی خدمات حاصل کروں، کہ لوگ اس لیے مجھے دیں کہ میں رسول اللہ کا بیٹا ہوں۔ بیٹھ جاؤ۔ اس لیے مجھے لوگ دیں کہ میں رسول اللہ کا بیٹا ہوں، اس لیے مجھے شرم آتی ہے۔ ان کا مقصد کیا تھا کہ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹیج کو، آپ کے حوالے کو استعمال کروں گا تو مصطفیٰ کے نظام اور شریعت مصطفیٰ کی اسٹیج پر اس کو استعمال کروں گا، نہ یہ کہ دنیا کے حصول کے لیے، پیسے بٹورنے کے لیے اور اپنی پیری فقیری چمکانے کے لیے، اپنی عالی نسبی کو دکھلانے کے لیے میں لوگوں کے سامنے اپنی تعظیم کرواؤں اور لوگ میرے ہاتھ چومیں۔ تو اس لیے یہ بات نہ بتایا کرو۔ یہ سادات جو اصلی سادات ہیں، جو اصلی عالی نسب پیر ہیں، ان کی یہ پہچان ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ اس معیار کو نظر میں رکھیں اور دیکھیں کہ اس چیز کا ثبوت آپ کو کیسے ملتا ہے دنیا میں۔ کیا بات ہے؟ یہ معیار ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ مسئلے کی طرف میں نے اشارہ کیا، مسئلے کی طرف اشارہ کیا، اس کی اتنی وضاحت ہو چکی ہے کہ اب عیار آچے بیاں، سورج نکل آیا ہو تو اب سورج صاحب سے کہیں کہ ذرا جناب اور آپ واضح ہو جائیں۔ وہ کہے گا صبح نہ میں چڑھے آیا تو اکیاں پٹیاں بدیاں ہی فضری نہ میں چڑھے آیا تو اندروں کوٹھے چوں نکلتے باہر میں نظر آوا نا۔ اے مطلب ہے کہ ساری چیزیں بیان ہیں، یہ سب تحریروں میں موجود ہے۔ ہزاروں اوراق سیاہ کرنے سے نوعیت مسئلہ نہیں بدل سکتی۔ خرافات کی زبان میرے لیے استعمال بہت کی گئی اور میں بڑا خوش ہوتا ہوں، پہلے مجھے بڑا غصہ آتا تھا، اب خوشی محسوس کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کا میں نے ایک حکم پیش کیا، اپنے جد امجد حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے ایک پیش کردہ مسئلہ جو نکاح سیدہ کے مسئلہ میں تھا، بارے میں تھا، اس کی تشریح کی فقہ حنفی کی روشنی میں، اس کے خلاف ایک آواز اٹھی، لوگوں نے ادھم مچایا اور میرے اس کے اپنے لوگ بھی شریک ہوئے، لیکن وہ کافی حد تک پشیمان ہیں اب۔ لیکن اب وہ کہہ چکے ہیں تو اب پیچھے ہٹنا ذرا مشکل ہوتا ہے نا، یہ ذرا مسئلہ ہوتا ہے۔ اور بات کوئی نہیں، اندر سے سب فارغ ہیں، اللہ کا فضل ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ تو انا کا مسئلہ ہے، اب یہ میرے ساتھ انا نہیں ہے، محمد مصطفیٰ کے سامنے انا ہے۔ ہاں، یہ ان کے سامنے انا ہے، میرے سامنے نہیں ہے، میری تو حیثیت ہی نہیں ہے۔ میں نے تو ایک بات کر دی ہے، لوگ جانے اور جو مخالفت کرتے ہیں وہ جانے اور محمد مصطفیٰ جانے اور محمد مصطفیٰ کا اللہ جانے۔ میں نے
یہ بات پیش کی، وضاحت کر دی. اب کسی کو اختلاف ہے تو وہ بات کرے، جو میرے مقابلے کا ہوگا میں اس کو سمجھتا ہوں، کیونکہ حضور نے فرمایا کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے بات ایسی کرو جو ان کی عقل کے مطابق ہو. ایک بات میری سمجھ ہی نہیں سکتا، وہ اصطلاح فقہ کو سمجھ ہی نہیں سکتا، وہ شریعت کو زبان کو سمجھ ہی نہیں سکتا، تو میں اس کے ساتھ کیوں بات کروں؟ چاہے وہ کوئی پیر ہو، چاہے اپنے آپ کے ساتھ علامہ لکھتا ہو، فہامہ لکھتا ہو، میں اس سے بات نہیں کروں گا. میں اپنے مقابل اپنے تربیت دادا مولوی پیش کروں گا. میں اس وقت بات اس سے کروں گا. اس دفعہ بھی میں اپنے خانقاہ میں کہہ کر آیا، درگاہ میں، کہ جو ان مولویوں کو آگے کرتے ہیں اور ان کے جو پیچھے بیٹھے ہوئی ہیں شخصیات، میرے اپنے گھر کی شخصیات ہیں، وہ سامنے آئے نا. اب پتہ چلے گا کہ پیر میرے علی کا وارث کون ہے. پیر میرے علی کا وارث دنیاوی جائیداد میں اور پیسوں میں تو میں آپ کے ساتھ برابر ہوں. میرے گھر کے افراد جو ہیں ان کے ساتھ میں برابر ہوں، مجھے کوئی حصہ زیادہ نہیں ملا. لیکن ذو حظ عظیم جو ہے وہ مجھے 2 لفظ پیر مہر علی کے ملے ہیں. 2 لفظ ملے ہیں، اور کام کے ہوں تو 2 لفظ ہی بہت ہیں. وہ اس کا وارث میں ہوں. اگر آپ ہیں تو آپ تشریف لائیں. علماء کو سہارا بنا کر سامنے پیش کرنے کا کیا مطلب؟ آپ خود بات کریں. آپ صاحب علم ہیں اور لوگ یہ سمجھتے ہیں، چاہے وہ غلط فہمی کا شکار ہیں یا سمجھتے ہیں، یا آپ مختلف حوالوں سے اپنے خطیبوں سے یہ کہلواتے ہیں کہ فلاں صاحب بہت بڑے عالم ہیں. میرے لیے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو علم ہی نہیں رکھتا. تو میں نے تو صدیق اکبر کے ارشاد پر عمل کیا. وہ فرمایا کہ العجز عن الادراک ادراکو، کہ کسی چیز کے سمجھنے سے عاجزی کا اظہار کر دینا کہ میں اس قابل نہیں ہوں. فرمایا یہی سب سے بڑی سمجھ ہے. تو میں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کے مطابق اعتراف جہل کرتا ہوں کہ مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے کوئی دعویٰ نہیں ہے. لیکن آپ لوگ جس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ کا دعویٰ غلط ہے. اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے میرے پاس 2 لفظ ہیں. ایسی بات نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہیں. ہم یہ ڈرتے نہیں ہیں. ہم نے پہلے یہ چیز تھی، میں برا محسوس کرتا تھا، لیکن اب یار لوگوں کی باتوں نے اور اپنوں کی ذرہ نوازیوں نے مجھے وہاں تک پہنچا دیا کہ اب جتنی تنقید مجھ پر ہو میں اپنے سینے کو کشادہ رکھتا ہوں. لیکن دشمن ضرور ہو. دشمن بڑے لوگوں کے ہوتے ہیں. جتنا بڑا آدمی ہوگا دشمنی بہت بڑی ہوگی، اور دشمن انسان جس کے دشمن زیادہ ہوں وہ اس کی عظمت کی دلیل ہے. ایک بات میں عرض کروں گا کہ بایزید بستامی بہت بڑے اولیاء کے سرخیل جا رہے تھے، تو کسی نے کہا کہ جنازہ آپ پڑھا دیں اس کا. تو بڑی تعریف کرنے لگے کہ یہ صاحب بہت ہر دل عزیز آدمی تھا، کوئی شخص اس پر ناراض نہیں ہے، یہ ایسا ہے ایسا ہے، ہر شخص اس کے لیے روتا ہے، یہ وہ ہے. تو حضرت بایزید نے فرمایا کہ یہ منافق ہے، میں منافق کی نماز نہیں پڑھتا. تو لوگوں نے سرکار فرمایا کہ عرض کی کہ یہ کیا؟ فرمایا کہ اگر یہ سچا ہوتا تو اس کا کوئی نہ کوئی دشمن بھی ہوتا. یہ ہر شخص کی ہاں میں ہاں ملاتا گیا اور اپنا الو سیدھا کرتا گیا. یہ منافق ہے. یہ جس منزل میں، جس محفل میں، جس آدمی کے ساتھ پاس جاتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے. میرا ایک شعر تھا کہ اہل نفاق بدل لیتے ہیں حسب ضرورت روپ. شاہ جی تھک گئے ہو؟ اہل نفاق بدل لیتے ہیں حسب ضرورت روپ، آئینہ جس کے سامنے آئے اس کا لگتا ہے. آئینہ شیشہ ہے نا، اے شیشے ہیں جس نے سامنے کرو آخسی سرکار تو سامنے سے ہی کھلوتا ہے. میں تو اسی ویکھ کے اگے ہو جاؤ. جرنیل صاحب اگے آسن، اشرف جرنیل صاحب آخسی جناب تسی آؤ، میں تو سرکار بڑا دیر نہ تساں انتظار پہ کرنا ہے جی. ہر بندے آخسی کہ میں تو ہے ہی تساں نا. تے اے منافق ہے، چٹا منافق
تے روشن ضمیر منافق اندروں بھی سب کچھ نظر پہ دسنا ہے کیونکہ روشن ضمیر اس واسطے نا کہ شیشے نہ اندر اپنا کالا ہوئے تے سامنے آنے نہ عکس کے دسی روشن ضمیر ہے بڑا دعویٰ کرنا ہے روشن ضمیری نہ تے منافقت انجی جاری ہے نال دو کھاتے پہ چلنے تے یہ دستور ہے لوگوں کا کہ جس کے منہ پر جاتے ہیں اس کی تعریف کر دیتے ہیں اس کے ساتھ مل جاتے ہیں تو بایزید نے فرمایا کہ اگر اس کا کوئی دشمن ہوتا تو میں اس کی عظمت کو تسلیم کرتا کہ اس کے 4 دشمن ہیں تو مطلب ہے کہ اس نے ایسی حق گوئی کی ہے کہ اس کے خلاف جتنا مجمع زیادہ ہے اتنا ہی یہ عظیم آدمی ہے لیکن دعا آپ یہ کریں دشمن آپ کے بھی ہیں اور میرے دشمن بھی ہیں جناب علی نے اس کی 2-3 قسمیں فرمائی ہیں فرمایا جو تیرا دشمن ہے جو تیرے دوست کا دوست ہے وہ تیرا دوست ہے ایک 2 باتیں جو تیرے دوست کا دوست ہے وہ تیرا دوست ہے اور جو تیرے دوست کا دشمن ہے وہ تیرا دشمن ہے اور جو تیرے دوست کا دشمن ہے وہ تیرا بھی دشمن ہے اور جو تیرے دشمن کا دشمن ہے جو تیرے دشمن کا دشمن ہے وہ تیرا دوست ہے جو تیرے دشمن کا دشمن ہے وہ تیرا جو تیرے دشمن کا دشمن ہے وہ تیرا دشمن بنے نا جی دوست بنے دوست بن گیا ہاں ٹھیک ہے وہ کھپ گیا نا میں ہاں اعتراف جڑا کرنا چاہیے نا غلطی نہ گل کر وجہ نا ایویں جوش بیان وچ بندہ آکھ ونا غلط پیچھے آنا نہیں میں ٹھیک آ کے آیا یہ جی چج کھولنے کو بندہ ایتھے ہی من وجے پہلے پیچھے یہی کرنے رہنے سارے اچھا وہ میں عرض کر رہا کہ لیکن دشمن بھی ہوئے تے حوصلے والا ہوئے دعا کرو کہ اللہ کسیاں کمینہ دشمن نہ دے کمینہ دشمن کسیاں نہ دے حضور نے بھی بڑے دشمن ہے لیکن کمینے دشمن نہیں الگ فہرست لکھی گئی ہے کہ ہے کمینے دشمن ہو صاحب فہم و خوش کرینہ دشمن میں آخری ربائی اور اس کے بعد اجازت کہ ہو صاحب فہم و خوش کرینہ دشمن ہو صاحب فہم و خوش کرینہ دشمن با حوصلہ و کشادہ سینہ دشمن ہو صاحب فہم و خوش کرینہ دشمن با حوصلہ و کشادہ سینہ دشمن ہوتے ہیں عداوت کے بھی آخر آداب دشمنی نے بھی کچھ طریقے ہونے نے اکا مسلی بندہ بان میں جے چوڑیاں چمارا نہیں آدتاں تے لے آوے ایک کمینگی نہیں دلیل ہے ہوتے ہیں عداوت کے بھی آخر آداب اللہ نہ دے کوئی کمینہ دشمن اے دعاوے مینڈی بھی تے تسانی بھی اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری یہ دعا قبول فرمائے اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ جو محفل منعقد ہوئی ہے اور آپ نے اتنی دیر میری باتیں سنی تو میں اس کو اب 2 چیزوں پر محمول کروں گا یا آپ نے ذوق و شوق سے سنا یا آپ نے میری باتوں کو برداشت کیا تو میں نے تو جو باتیں کی ہیں وہ خلوص نیت کے ساتھ کی ہیں اور کوشش کی ہے کہ سچی بات کروں اگر کوئی جھوٹی بات ہوگی تو وہ آپ کے دل پر اثر انداز نہیں ہوگی ایک میں نے میٹر بیان کیا ہے کہ جو سچی بات ہو وہ دل پر اثر کرتی ہے اور اترتی ہے جو سچی بات نہ ہو تو بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک شخص کہے اٹھ کر کہ جناب میرے دل پر کوئی اثر نہیں ہوا مطلب ہے کہ آپ کی بات غلط ہے تو یہ مطلب نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کا دل ہی خراب ہو یہ بھی ہو سکتا ہے نا کیونکہ مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے مقناطیس اور تانبے اور پیتل کو نہیں کھینچتا
تو اس کے لیے بھی لوہا ہونا ضروری ہے۔ میری باتوں کو جو سمجھے گا وہ صاحب شعور سمجھے گا، صاحب فہم سمجھے گا، جو خالی الذہن ہو کر مسائل پر گفتگو کرتا ہے اور سنتا ہے اور اس کا حوصلہ رکھتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔